سر جی، اگر سپریم کورٹ نیا بینچ بنانے کے بعد یہ فیصلہ دے دیتی ہے، جس طرح 2008 میں ہوا تھا کہ الیکشن معاشی بحران کی وجہ سے، ملک میں امن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، حکومتی تعاون کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں، یہ سپریم کورٹ آرڈر جاری کر دیتی ہے، تو کیا اس کو پھر پی ٹی آئی ماننے کے لیے تیار ہوگی؟ اور اگر ہونے ہیں تو ظاہر ہے پھر آئین کا تقاضا ہے، آئین پہ عمل درآمد ہونا ہے، اور اگر نہیں ہونے تو آج یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا تو یہ نظریہ ضرورت زندہ کرنے والی بات ہے۔ پھر جو ہم نے تحریک چلائی تھی، جو نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا تھا 2007 کی تحریک کے بعد، 2009 میں جب افتخار محمد چودھری صاحب بحال ہوئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جسٹس منیر کی روح زندہ ہو جائے گی، جس نے مولوی تقی الدین کی پٹیشن ڈسمس کر دی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج موقع ہے، آج لوگ عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور عدلیہ ہی واحد امید ہے جو لوگوں کو اس حساب سے انصاف دے گی، اور لوگوں کا ایک توقع ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہوگا۔ جو ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے، زیادہ جو میڈیا میں بحث مباحثہ چل رہا ہے کہ جو بینچ ہے موٹو نوٹس ہے، ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، ساری توجہ کو مرکز دیا اس مجموعہ عدالت کا پریشر ڈیولپ کرنے کا۔ دیکھیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں جان بوجھ کے یہ ماحول ایسا کریٹ کر رہی ہیں جس کے ذریعے یہ تاثر جائے کہ عدلیہ تقسیم ہو گئی، پولیٹیکل پارٹیز تقسیم ہو گئی، آئین کے اوپر عمل درآمد اب ختم ہو گیا۔ دیکھیں، اس وقت سمپل کوشچن ہے اس وقت سپریم کورٹ کے پاس، ٹھیک ہے جسٹس امین صاحب نے اپنے آپ کو ریفیوز کر لیا کیونکہ کل وہ فیصلے میں شامل تھے، تو لہٰذا ان کی جگہ پہ کوئی نیا بینچ آ جائے گا یا جو بھی کوئی چیف جسٹس بنانا چاہے۔ لیکن بات سمپل ہے، کیا آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ایک سوال ہے جو پہلے دن جسٹس بندوقین صاحب نے کیا۔ الیکشن کمیشن کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے تک وہ خود کہتے رہے ہیں کہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیٹ دے سکیں، تو جس کو ڈیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے تو ڈیٹ تبدیل کرنے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ یہ اختیار صرف اور صرف پنجاب کے معاملے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1، اور گورنر کے پاس ہے کے پی کے حوالے سے، کیونکہ اس نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی۔ لیکن آئین کا تقاضا اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے، ناٹ مور دین 90 ڈیز۔ تو لہٰذا 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اور جو آج سپریم کورٹ نے جو پہلے فیصلہ دیا نیئرسٹ ٹو 90 ڈیز، کیونکہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جس پہ ابہام تھا۔ اب کوشچن ہے صرف ایک، اب اس میں میڈیا، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس وقت صرف ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ڈیلے کر دیا جائے، یا ایسا ماحول کریٹ کیا جائے، یا ایسی کنفیوژن یا ابہام کریٹ کر دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ نظر آئے کہ ابھی یہ الیکشن نہیں ہو۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہے جو کمپین چلا رہی تھی وہ اس کمپین میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، مریم نواز کا تو پہلے دن سے یہ تھا کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا، تو وہ اس میں بظاہر تو کوشش اپنی کامیابی کی طرف راغب ہے کہ اس وقت الیکشن میں ابھی کوئی واضح حکم نہیں آیا سپریم کورٹ کا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عدلیہ ہو یا کوئی مقننہ ہو یا کوئی سیاسی پارٹیاں ہوں، ساری پابند ہیں آئین کی، اور جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف خلاف ورزی نہیں ہے، یہ آئین کو معطل کرنے کے مترادف ہے۔ تاریخ کبھی ان کو نہیں بھولے گی۔ نئے بینچ بنے گا، کیا آگے ہوگا؟ لیکن بینچ ٹوٹ گیا ہے، بینچ ظاہر ہے کل امین صاحب نے قاضی فائصل صاحب کے اس آرڈر کے ساتھ سائن کیے ہوئے ہیں، تو نیا بینچ تشکیل ہوگا۔ نئے بینچ میں کوئی بھی نیا ایک جج اس میں اضافی ہو سکتا ہے، یا اس سے لارجر بینچ بن سکتا ہے، یا جو بھی چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہوگی وہ فیصلہ ہوگا۔ اچھا سر جی، پاکستان کے جو اختیارات ہیں، انفرادی اختیارات، ان کو جس طرح بل پیش کیا گیا اسمبلی میں، سر کیا سمجھتے ہیں کہ جلدی کیا ہے پی ڈی ایم کو سینٹ میں بھی لے کے گئے؟ دیکھیں، اس وقت جو جوڈیشل اصلاحات کے نام پہ وہ قانون بنانے جا رہے ہیں، بیسیکلی یہ ٹائم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ٹائم نہیں تھا اس وقت یہ چیزیں کرنے کا، اس لیے کہ اس وقت ان کی نیت فساد کی ہے، اصلاح کی نہیں ہے۔ اگر اصلاح کی نیت سے کوئی اچھا کام کرے تو بار ایسوسیشن بھی ان کے ساتھ تعاون کرے گی، بار کونسل بھی تعاون کرے گی، اور پولیٹیکل پارٹی سب کو اعتماد میں لے کے 184 میں
کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ عدلیہ کی پاور اور طاقت کو آئین کے مطابق ہی تبدیل کی جا سکتی ہے، نہ کہ کسی اور طریقے سے۔ اچھا سر جی، اگر سپریم کورٹ نیا بینچ بنانے کے بعد یہ فیصلہ دے دیتی ہے، جس طرح 2008 میں ہوا تھا کہ الیکشن معاشی بحران کی وجہ سے، ملک میں امن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، حکومتی تعاون کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں، یہ سپریم کورٹ آرڈر جاری کر دیتی ہے، تو کیا اس کو پھر پی ٹی آئی ماننے کے لیے تیار ہوگی؟ میں نے کہا سپریم کورٹ، کوئی بھی سپریم کورٹ آئین سے بالا تر نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آئین کے برعکس فیصلہ نہیں دے سکتی کہ الیکشن کو التوا کر دیں۔ پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ آپ 9 مہینے میں الیکشن کرائیں، 9 مہینے کے بجائے 9 سال میں کرا دیں؟ جب آپ نے آئین کی دی ہوئی مدت میں اگر تبدیلی کر دی یا تبدیلی کرنے لگ گئے ہیں تو پھر اس میں انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ پھر ضیاء الحق کے ماشاء اللہ، مشرف کے ماشاء اللہ اور آج کے وقت میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ سر پی ڈی ایم